بچے نے اللہ کے حکم سے کہا تمہاری یہ بیوی زلیخا غلط ہے اور یہ جو ہے بالکل بے جرم ہے، پاک و صاف ستھرا ہے۔ اب عزیز مصر نے سوچا کہ میری بیوی بدنام ہو جائے گی، کسی طرح جو اس کو دبا دیا جائے، یہ واقعہ لوگوں تک نہ پہنچے۔ مگر چرچا ہو ہی گیا، ہر طرف چرچا ہو گیا۔ مصر کی عورتوں نے جب سنا تو زلیخا کو لعنت کرنے لگی، طعنہ دینے لگی کہ اپنے غلام کے ساتھ اس نے اپنی عزت بیچنی چاہی تھی۔ اب کیا کرے زلیخا؟ تو اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا اور مصر کی شہر کی 40 بہت ہی پاکیزہ شریف گھرانے کی عورتوں کو دعوت دی اور حال میں 40 تکیے لگائی، قالین بچھایا، خوبصورت سجایا اور ان کو دعوت دے کے بلایا اور یوسف علیہ السلام کو تیار کر کے باہر کھڑا کیا۔ اس کے بعد اس نے میوے اور بہت ہی کھانے کا معقول انتظام کیا۔ سب عورتوں کے ہاتھوں میں چھری دے دی اور چھری دینے کے بعد یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ جب میں بلاؤں تو ان عورتوں کے سامنے آ جانا۔ آپ کا دل تو نہیں تھا لیکن مجبوراً آپ حامی بھرے۔ جب وہ آپ کو بلائی تو اس نے کہا عورتوں سے اپنے اپنے فروٹ کو، پھل کو، لیموں کو، گوشت کو کاٹو۔ اور یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا ارے یہ تو کوئی انسان بشر نہیں ہے، یہ تو ملائکہ میں بہترین فرشتہ ہے۔ اور غفلت میں انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، آپ کے حسن و جمال میں کھو گئیں، انگلیاں کاٹ ڈالی۔ اب کیا کرے؟ جب ایسا ہو گیا، مجلس ختم ہوئی تو زلیخا نے کہا تو مجھے طعنہ دیتی تھی، یہ دیکھو میں ان کو لبھانے میں سچی ہوں یا غلط ہوں۔ تو عورتوں نے بھی سمجھا کہ یہ مرد سے دور رہی، اس کا مرد جو ہے نامرد تھا، تو اس کی یہ حالت اس لیے ہوئی کہ وہ فدا ہو گئی۔ اب عورتوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام ہم مصر کی خوبصورت عورتیں بن سنگھر کے آئی تھیں اور یوسف نے ہماری طرف ایک نگاہ نہیں اٹھائی، تو ان کے دلوں میں یوسف علیہ السلام کی عظمت اور عزت اور زیادہ بڑھ گئی۔ لیکن انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا اے یوسف، جو حالت زلیخا کی ہے اس میں ہم لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آپ زلیخا کی بات مان لیں۔ آپ یہ سن کر اٹھ کر چلے گئے اور استغفر اللہ پڑھا، اللہ کی پناہ مانگی کہ عورتیں بھی مجھے برائی کی طرف ذہن دے رہی ہیں۔ اس طرح جب زلیخا ناکام ہو گئی تب اس نے عزیز مصر سے کہا اس کو قید میں ڈال دو تاکہ ہم لوگ بدنامی سے بچ جائیں اور اس کا جرم ثابت ہو جائے۔ ان عورتوں نے کہا 3 دن یوسف کو قید میں ڈال دو۔ تو یوسف علیہ السلام کو
عزیز مصر نے قید میں ڈال دیا۔ اس کے بعد 2 آدمی جیل خانے میں اور آئے، ایک تو کچن کا انتظام کرنے والا جو کھانا پکتا تھا اس کی دیکھ بھال کرتا تھا، اور ایک تھا جو بادشاہ کو شراب کا پیالہ پیش کرتا تھا۔ ان دونوں نے خواب دیکھا کہ میں بادشاہ کو شراب دے رہا ہوں، اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹی ہے اور پرندے اسے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ آپ چونکہ خواب کی تعبیر میں بہت بلند مرتبے پہ تھے، تعبیر سچی بتاتے تھے۔ ان لوگوں نے خواب بیان کیا تو آپ نے بتایا کہ جو شراب بادشاہ کو دیتا تھا وہ اپنے طور پہ معاف ہو جائے گا اور بادشاہ کو شراب پیش کرتا رہے گا، اور دوسرا جو ہے جس کو کھانا آتا تھا وہ کھانا اس کا بند ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ دونوں باہر آئے، جس کے سر پہ روٹی پرندے کھاتے تھے اس کو پھانسی دے دی گئی، اور یہ شراب جو پیش کرتا تھا اپنے کام میں لگا دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے خواب دیکھا ہے؟ کہا ہم لوگ ہنسی کرتے تھے، ہم نے خواب دیکھا نہیں تھا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم کہہ رہے ہو جو وہ غلط ہے، انجام وہی ہوگا جو میں نے خواب بیان کیا ہے۔ اس طرح جو ہے بادشاہ جو تھا ولید بن ریان، اس کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ عالم ہے، خواب بیان کرتے ہیں۔ آپ جب تک قید خانے میں تھے بیماروں کی عیادت کرتے، انہیں تسلی دیتے، ان کو دعا دیتے، دوسرے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے۔ 2 قیدی جب باہر آئے تو انہوں نے فرمایا کہ جا کے بادشاہ سے میرے بارے میں بتا دینا کہ مجھے خواب کی تعبیر آتی ہے۔ تو شیطان نے بھلا دیا، ان لوگوں نے بتایا نہیں۔ یہ قید جو ہے بڑھتی رہی 7 سال تک آپ قید میں رہ گئے۔ ایک دن آپ کے پاس ایک ایلچی آیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یہ قیدی اتنے دنوں سے قید میں ہے تو قید میں ایلچی آیا اور آپ سے کہا کہ آپ چلے، بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے۔ آپ نے ہاں کہا اور باہر آئے اور دیوار پہ لکھا، یہ زندوں کی قبر ہے، قبرستان ہے، یہ مصیبت کا گھر ہے، یہ پریشانی کی جگہ ہے۔ پھر آپ نے غسل فرمایا اور کپڑا پہنے، کپڑا پہن کر بادشاہ کے دربار کی طرف چلے۔ چلتے چلتے جب قلعہ کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے دعا کی، اے اللہ تعالی شر سے مجھے بچا اور بھلائی کی توفیق عطا فرما، اور آگے بڑھے۔ بادشاہ تخت شاہی پہ بیٹھا ہوا تھا، آپ اس کے سامنے گئے، آپ نے عربی میں اسے
سلام کیا تو وہ کہتا ہے یہ کون سی زبان ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے چچا سیدنا اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام کی زبان ہے۔ پھر آپ نے عبرانی زبان میں بات کی تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ زبان کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے والد ماجد سیدنا یعقوب علیہ السلام کی زبان ہے۔ اب بادشاہ نے آپ کی شکل و صورت دیکھی تو اسے بہت تعجب ہوا اور اچھا بھی لگا۔ آپ نے اپنے پاس انہیں بٹھایا اور حالات معلوم کرتے رہے۔ آپ نے جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا آپ نے بادشاہ کو بتایا کہ ملک میں قحط پڑے گا، دانے دانے کو لوگ ترسیں گے، بہت پریشانی کا وقت آنے والا ہے۔ ایسا کرو کہ خوشحالی کے زمانے میں خوب کھیتی کراؤ، خوب اناج پیدا ہو، اناج کو جمع کرو، بھوسی نہ نکالو تاکہ اس میں کیڑے نہ لگیں، جمع کرتے رہو اور خرچ کے مطابق صاف صفائی کر کے استعمال کرو۔ اس طرح خوب غلہ جمع ہوا، جمع ہوتے ہوتے اتنا مال و دولت کا اناج جمع ہو گیا کہ رکھنے کی جگہ نہ رہی۔ جب قحط پڑا تو ہر طرف سے لوگ غلہ خریدنے کے لیے بادشاہ کے یہاں آنے لگے تو بادشاہ نے آپ کو امین مقرر کیا کہ آپ جو ہے ناپ کر غلہ تقسیم کریں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کو یہ ڈیوٹی ملی، آپ کے پاس لوگ آتے رہے، اس وقت کے پیسے دیتے رہے اور غلہ لیتے رہے۔